عورتوں کے لیے قبروں پر جانا جائز ہے یا حرام ہے؟ اس مسئلے میں بہت سا اختلاف ہے علماء کا، اگرچہ دونوں پہلو موجود ہیں، منع کے بھی اجازت کے بھی۔ منع کی حدیثیں ضعیف ہیں، یا ان میں یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ اس وقت منع کیا جب مردوں کو بھی منع تھا عورتوں قبرستان جانا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مردوں کے لیے بھی منع کر دیا، نبی پاک نے قبروں پر نہ جایا کرو، بعد میں اجازت دی۔ تو عورتوں کو منع کی جو حدیثیں وہ اسی وقت پر عمل ہو سکتی جس دور میں مردوں کے لیے منع تھا۔ یہ دیکھیں حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن تو نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، فزوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یہ مختلف صحابہ سے مرفوع حدیث ہے، حضرت بریدہ سے، ابن مسعود سے، ابو ہریرہ سے، کئی اور صحابہ سے مرفوع، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں روکا تھا قبروں کی زیارت سے، اب کیا کرو؟ تو اس وقت کوئی سبب تھا، اب وہ سبب نہیں۔ تو دیکھیں یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند بزار، مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں موجود ہے اور اس کی سندیں معتبر ہیں۔ آگے دیکھو ایک اور حدیث، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن کا اچانک وصال ہو گیا، مکہ شریف کے قریب کسی جگہ تھے، بیمار نہیں تھے، اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کو مکہ معظمہ لایا گیا، جنت المعلا میں دفن کیا گیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ جب مکہ شریف آئیں عمرہ یا حج کے لیے، بھائی کی قبر پر گئیں۔ یہ بات ترمذی شریف میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں موجود ہے، کئی اور کتابوں میں، اور ایک ماضی قریب کے ایک عالم ہے ناصر البانی، انہوں نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے، ترمذی کے راویوں کو۔ اب اس حدیث سے استدلال یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ قبر پر گئیں قبرستان میں، تو قبور پر جانا تو ثابت ہوا۔ پھر اسی حدیث میں مستدرک امام حاکم، سنن بہقی اور کئی اور کتابوں میں ہے، ایک تابعی تھے ابن ابی ملیکہ، ان کی ملاقات ہوگی عائشہ صدیقہ سے۔ عائشہ صدیقہ قبرستان سے آ رہی تھیں، اس نوجوان کی نظر پڑی تو اس نے انا للہ پڑھا، پھر پوچھنے لگا کہ اماں جی ہو؟ فرمایا ہاں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی عورتوں کو منع نہیں کیا گیا قبرستان جانے سے؟ آپ نے فرمایا منع کیا گیا تھا، پھر اجازت دے دی گئی، بعض روایت میں پھر حکم دیا گیا بھی ہے۔ اب یہ نسخ کی واضح حدیث ہے نا، کہ پہلے عورتوں کو منع تھا پھر اجازت، یہ مستدرک امام حاکم میں موجود ہے، اور آپ نے اس کے راویوں کی توثیق فرمائی۔ اسی طرح یہ سند صحیح ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ عورتوں کے لیے رخصت ہونا ام المومنین سے بیان ہے۔ سنن بہقی اور مستدرک میں یہ پوری تفصیلی روایت، نام خود نہیا ثم امر بزیارتھا، ہاں عورتوں کو روکا گیا تھا پھر انہیں اجازت ہوگی قبرستان جانے کی۔ ہاں اس کا یہ معنی نہیں کہ قبرستان جائیں وعدے وعیدوں کے لیے، وہ تو منع ہی رہے گا نا۔ عورت کسی اجنبیوں سے وعدے کر کے قبرستان جائے، ظاہر وہ تو حرام رہے گا، اس کو حلال کون کہتا ہے؟ یا عورت بے صبری کرے، جزا فضا اور ماتم شروع کر دے، اس کو کون جائز کہہ رہا ہے؟ ایک اور حدیث، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ ہر جمعہ کے روز حضرت امیر حمزہ کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتی ہیں۔ امیر حمزہ کی قبر اکیلے کی نہیں ہے، میں نے وہ زیارت کی ہے شہدائے احد کی، تو کافی ساری قبریں ہیں وہاں، 70 سے زائد، انہیں شہداء کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ محرم تو سارے نہیں نا، قبرستان تو بن گیا۔
قبور پر جانا تو حضرت سیدہ کا ثابت ہوا. اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، اور انہوں نے کہا اس کے تمام راوی شروع سے اینڈ تک سارے سکھا ہے. حالانکہ امام حاکم ویسے صحیح کہہ دیتے، لیکن یہ کہ اس کے شروع سے آخر تک سارے راوی سکھا، یہ ان کا طریقہ نہیں. اس حدیث پر انہوں نے یہ کہا ہے. اسی طرح سنن بیہقی میں ہے یہ حدیث، مصنف عبد الرزاق میں ہے، اور کئی کتابوں میں موجود ہے. ایک اور حدیث، حضور علیہ السلام ایک دن گھر میں موجود تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کے کمرے میں رات کے وقت نبی پاک کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ جنت البقیع جائیں اور اموات کے لیے دعا کریں. نبی پاک علیہ السلام اٹھے اور اس خیال سے کہ یہ بیدار نہ ہو جائے، دبے پاؤں سے اٹھے اور کمرے سے باہر تشریف لے آئے. ام المومنین کو کوئی خیال آیا اور وہ تعاقب میں نکل کھڑی ہوئیں کہ شاید نبی پاک کسی اور زوجہ کے پاس جانے لگے ہیں. کچھ فاصلے پر پیچھے پیچھے حضور علیہ السلام جنت البقیع میں پہنچے. ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، دوسری بار پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، تیسری بار پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی قبرستان میں. 3 بار دعا کرنے کے بعد پھر واپس تشریف لائے. نبی پاک واپس آئے تو یہ بھی دیکھا کہ آپ واپس آنے لگے، تیز تیز واپس آ گئے. عائشہ آ کر لیٹی، ابھی سانس پوری طرح بحال نہیں ہوا تھا، تھوڑا سا چڑھا ہوا تھا. نبی پاک تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا کدھر گئی تھی؟ عرض کیا کچھ. فرمایا میں نے دیکھا ہے تمہیں. عرض کیا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے. فرمایا خیال کیا تھا ظلم کرے گا اللہ اور رسول؟ عرض کیا جی مجھے گمان گزرا تھا آپ اپنی بیویوں میں سے بات کے ہاں تشریف لے گئے. اب ظاہر ہے کہ اگر کہتی ہاں یا نہ تو یہاں کفر ہوتا. اگر کہتی ہاں ظلم کا میں نے خطرہ کیا تھا یہ کفر تھا، اور اگر کہتی کہ نہیں تو جھوٹ تھا، کہ خیال تو آیا تھا. انہوں نے سیدھی بات کہی مجھے یہ خیال آیا ہے. نبی پاک نے اس کے جواب میں ڈانٹا نہیں، فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس لیے کیا تھا. اب عورتوں کا قبرستان جانا اگر منع یا حرام ہے تو نبی پاک کو یہاں روکنا چاہیے تھا نا. یہ مرفوع تقریری حدیث سے جواز ثابت ہو رہا ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں اور مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں بھی غالباً ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے. ایک اور حدیث، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے. حضور علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. نبی پاک علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. نبی پاک نے اسے فرمایا اتق اللہ واصبری، اے مائی اللہ سے ڈر اور صبر کر. اس کو صدمے میں اور رونے میں پتہ نہ چلا کون ہے. کہنے لگی کہ جنہوں لگی انہوں پتہ تینوں کی پتہ جا. نبی پاک آگے تشریف لے گئے کیونکہ اس کے لفظ ہیں الیکا. نبی پاک علیہ السلام مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری. نبی پاک نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر. قالت الیکا انی، دور ہو جا، انک لم تصب میں مصیبت تھی، تجھے میری مصیبت نہیں پہنچی. تو حضور علیہ السلام تشریف لے کے بعد میں اسے بتایا گیا. پھر آئی، اس نے کہا جی میں نبی پاک کے پاس آئی، عرض کیا میں صبر کرتی ہوں. اچھا، نبی پاک نے فرمایا صبر پہلے صدمے کے وقت اصل ہے. وہ ساری حدیث اس میں یہ نہیں نبی پاک نے کہا قبرستان کیوں گئی، عورتوں کا قبرستان جانا تو حرام ہے، بالکل نہیں کہا. مرفوع تقریری حدیث سے اس کا جواز ثابت ہو رہا ہے. بھی جب وہ بے صبری پر نبی پاک اسے تلقین کر رہے ہیں نا تو قبرستان جانے پر بھی تلقین کر دیتے. یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں اور کئی اور کتابوں میں موجود. ایک اور حدیث بخاری شریف کتاب الجنائز میں باب ہے کہ قبروں پر مسجدیں بنانا، قبروں پر مسجدیں بنانا، اس سے کسی کو التباس نہ ہو. قبر کے پاس، قبر پر مسجدیں بنانا پسند نہیں، مکروہ ہے. تو خیر اس باب میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ جب امام حسن کے بیٹے حسن مصنع فوت ہوئے تو ان کی بیوی نے خیمہ لگایا، وہاں وہ معتکف رہیں 1 سال. اس حدیث کے بارے میں تفصیل سے پھر کسی وقت بات کروں گا. میں اس وقت صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مئی کون تھی.
حسن مصنع کی بیوی یہ ان کے چچا امام حسین کی بیٹی جو سغرا کے نام سے مشہور ہے، فاطمہ سغرا، یہ تھیں۔ اہل بیت کے گھر میں سے علم اور تقوی ملتا ہے، کیا انہیں نہیں پتا تھا قبر کے پاس بیٹھنا اور جانا جائز نہیں قبروں کے پاس؟ اور یہ وہ اکیلی قبر بھی نہیں تھی، وہاں اور قبریں بھی موجود تھیں۔ تو یہ مشکات المصابیح میں بھی ہے اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ جو پہلی حدیث میں نے ذکر کی، میں نے منع کیا تھا اور اجازت، اس حدیث سے کئی لوگ کہتے ہیں جی قوم مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر، تو مذکروں کو اجازت دی ہے۔ ہم کہتے ہیں جب منع میں عورتیں شامل تھیں، بھئی زورو جمع مذکر میں تو ہم کہتے ہیں عورتیں شامل نہیں، ہم کہتے ہیں ہے تو قوم میں جب شامل تھیں تو زورو میں کیوں نہیں؟ اصل میں لوگ بھول جاتے ہیں، قاعدہ ہے النساء شقائق الرجال، عورتیں احکام میں مردوں کے تابع ہوتی ہیں۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں، ترمذی، ابو داود، ابو یعلا اور بہت سی کتابوں میں اس کی جو روایت حضرت انس سے ہے وہ صحیح ہے۔ یہ مسند بزار میں موجود ہے، سنن دارمی، ابو عوانہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ رد المختار میں علامہ شامی نے اور بنایا میں علامہ عینی نے لکھا النساء شقائق الرجال فی التکالیف، احکام میں شرعی پابندیوں میں عورتیں مردوں کے تابع ہیں، جہاں عورتوں کا الگ استثناء نہیں ہوگا اس میں وہ مردوں کے ساتھ حکم میں شامل ہوں گی۔ یہ بھی ثابت ہو گیا اس سے۔ علماء امت کا اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے، بعض منع کے قائل ہیں اس وجہ سے عورتیں بے صبری کریں گی، اس وجہ سے منع کے قائل ہیں جی عورتوں میں یہ غلط عادتیں پیدا ہو رہی ہیں، قبرستان غلط تعلقات بنانے کے لیے ظاہر یہ تو منع ہوگا، لیکن اس سے مطلق منع کہہ دینا سب کے لیے، ہم یوں کہیں گے جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو وہاں عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت دی جائے، باپردہ سادگی کے ساتھ، باپردہ سادگی کے ساتھ قبرستان جانے کی۔ جب قبرستان جانے کی اجازت، پھر مزارات پر جانے کی بھی اجازت ہوگی۔ ایک جگہ کے بارے اختلاف نہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے اہل سنت علماء کا کہیں بھی اختلاف نہیں کہ وہاں جانا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی سب کے لیے بہترین عبادت ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ ایک اور حدیث آگئی سامنے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک سے عرض کی میں قبرستان جاؤں تو کیا پڑھوں؟ میں قبرستان جاؤں تو کیا پڑھوں؟ ام المومنین سے روایت ہے کیفا اقولو یا رسول اللہ اذا زرت القبور، نبی پاک نے فرمایا قولی السلام علی اہل الدیار من المسلمین، نبی پاک نے دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھ قبرستان والوں کو سلام بلانے کی۔ اگر عورتوں کا قبرستان جانا ہی حرام تو پھر تو یہاں نبی پاک کو زجر کر دینا چاہیے تھا۔ تو پوچھتی قبرستان جاؤں تو کیا پڑھوں؟ بڑا زجر کرتے ہیں قدم قدم پر لعنتیں برستی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ وہ لعنت وغیرہ والی حدیث اسی وقت کے بارے میں ہے جب مطلق منع تھا مردوں عورتوں سب کے لیے۔ اس طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایک حدیث میں ہے نبی پاک نے فرمایا قبرستان تو نہیں گئی، تو اس وقت منع تھا، ورنہ سب کو منع کرتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت امیر حمزہ کی مزار پر جایا کرتی تھیں، ہر جمعے کیسے ہو سکتا ہے نبی پاک کو پتہ نہیں چلا؟ یہ تو ماننے کی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں تو یہ حدیث جو پڑھی، ام المومنین نے پوچھا قبرستان کی زیارت کو جاؤں تو کیا پڑھوں؟ قبرستان دیکھنے جاؤں، زیارت، زورت القبور، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، مشکات المصابیح دیگر کتابوں میں ہے۔